یہاں تک کہ 2 گھونٹ پانی پینے کے لیے لوگ کئی میل پیدل چلتے ہیں، روزانہ ٹریول کرتے ہیں. سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ ایوارڈ بیسکلی فرحان کو نہیں ملا ہے، ایوارڈ بیسکلی پاکستان کو ملا ہے. بالکل. کام ہی ان تمام ایریاز میں کیا جو کہ جن کو گورنمنٹ نیگلیکٹ کر رہی تھی شروع سے ہی. میں اپنی والدہ کے نام پہ اس طرح سے صدقہ جاریہ لگانا چاہتا ہوں. پھر بھی تھر ہی کیوں؟ کیا وہاں پر کسی لڑکی سے محبت تو نہیں ہوگی تھی آپ کو؟ وہاں گاؤں کی آبادی اگر ان کو ووٹ نہ دے رہی ہو، لوکل ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، تو وہ آ کے ہمارا کنواں بند کر کے چلے جائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان سیالوی. ناظرین، پانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے. اس بنیادی ضرورت کے بغیر زندگی ناممکن ہے. لیکن ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ 21ویں صدی کے اندر جہاں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، ایسے دور کے اندر بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر پانی کی دستیابی جو ہے موجود نہیں ہے اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں. لیکن ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ انسانیت کا درد رکھتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ فرحان ولایت موجود ہیں. یہ پیشے کے لحاظ سے تو بینکر ہیں، لیکن انہوں نے تھر کے اندر جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے وہاں پر ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو کہ شاید بہت سے مخیر حضرات بھی نہ کر پاتے. انہوں نے تھر کے اندر 400 سے زائد واٹر پمپس اور ہینڈ پمپس لگائے، جس سے 3 لاکھ کے قریب تھر کی آبادی مستفید ہوئی. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ اس جرنی کا آغاز کہاں سے ہوا، آئیڈیا کہاں سے آیا اور کیا یہ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا. سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اس تمام پروسیس کا آغاز کہاں سے ہوا، آئیڈیا کہاں سے آیا، آپ کیا کام کرتے تھے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے جو پیشہ ہے وہ بینکنگ کا ہے، تو کیسے یہ آئیڈیا آیا اور آپ نے اس تمام جو فلاحی کام ہے اس کا آغاز کیا؟ اس طرح سے تھا کہ سیر و تفریح کا ہم لوگوں کو شروع سے ہی کافی زیادہ شوق تھا. اینڈ سندھ از جسٹ لائک اے سیکنڈ ہوم ٹو می. تو سندھ کا میں فریکوینٹلی ٹریول کرتا رہتا تھا انٹیریئر سندھ میں، کیونکہ وہاں کا کلچر، وہاں کا میوزک، وہاں کی کاسٹیومز وغیرہ وہ ہمیشہ اٹریکٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کو. تو اسی طرح سے اسی جرنی میں، ٹریولنگ اور ٹورزم وغیرہ کی جرنی میں تھر پارکر تک جا پہنچا، کیونکہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا بہت ہی فینٹیسائز کر کے دکھاتا ہے تھر پارکر کو کہ وہاں کے کاسٹیوم کتنے خوبصورت ہے، وہاں کا میوزک کتنا زیادہ ہے، وہاں کا فوک کلچر کتنا زیادہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے. لیکن جب میں وہاں گیا تو ایک محاورہ آپ نے شروع سے سن رکھا ہوگا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. وہاں جا کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعی ہم جو تھر پارکر کو جیسا الیکٹرانک میڈیا میں دیکھتے ہیں، جیسا ٹی وی پہ، فلموں میں دکھایا جاتا ہے، وہ بیسکلی ویسا نہیں ہے. وہاں پر جو بالکل بیسک بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ لوگ اس سے محروم ہیں. وہاں پہ واش رومز نہیں ہیں، وہاں اسکول نہیں ہیں، وہاں کالجز نہیں ہیں، وہاں پہ ہاسپٹلز وغیرہ نہیں ہیں. ان تمام چیزوں سے محروم وہ پتھر کے زمانے کا بالکل آپ کو ایک علاقہ محسوس ہوتا ہے. صحیح. یہاں تک کہ 2 گھونٹ پانی پینے کے لیے لوگ کئی میل پیدل چلتے ہیں، روزانہ ٹریول کرتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یار یہ بالکل ایک دنیا سے کٹا ہوا علاقہ ہے، ان کی کسی طرح سے ہیلپ کرنی چاہیے. صحیح. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت سے مسائل موجود ہیں تھر کے اندر، تو آپ نے اسپیسیفکلی یہ پانی کا مسئلہ کیوں آئیڈینٹیفائی کیا؟ آپ کو کسی نے وہاں پہ بتایا، آپ کو وہاں پر میڈیا کے تھرو پتہ چلا، تو آپ نے اسی مسئلے کے اوپر ہی کیوں کام کیا؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پانی بیسکلی باقی ضروریات تو چلیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جو پانی ہے وہ تو بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے. دوسری چیز یہ کہ وہاں کے لوگ جو گندا جوڑوں اور تالابوں کا پانی، برساتی پانی پیا کرتے تھے، وہ لوگ مختلف پیٹ کی بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے تھے. اور جب وہاں پر خود میں نے پورا ٹریول کر کے تمام چیزوں کو آبزرو کر کے جب میں نے وہاں پہ بے شمار پرابلمز دیکھی اور میں نے وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کی کہ آپ لوگوں کی ایجوکیشن کا پرابلم ہے، ہیلتھ کا پرابلم ہے، امپلائمنٹ کا پرابلم ہے، میں آپ کے کون سے مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے ایفرٹ کروں. تو آپ یقین مانیے ان کا یہی جواب تھا کہ آپ ہمیں صرف پینے کے لیے پانی دلوا دیں اور یہ باقی ساری چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. تو جب میں نے یہ سنا تب مجھے خیال آیا کہ یہاں پنجاب میں، لاہور میں ہم لوگ اب نل چلاتے ہیں اور کیسے پانی آتا ہے، ہم جتنے پانی سے نہاتے ہیں اتنا پانی وہ کئی دنوں کے لیے اسٹور کر کے اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے خیال آیا کہ مجھے باقی ساری چیزیں ایک طرف کر کے مجھے ان کے پانی کے لیے، مجھے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. صحیح. تو تھر ہی کیوں، سندھ ہی کیوں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے. لاہور میں بھی تو کئی مسائل ہیں، پنجاب کے اندر تھل موجود ہے، ریگستانی علاقے کئی موجود ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے. تو سندھ کے اندر، تھر کے اندر جا کے ہی کیوں؟
دیکھیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بات بالکل درست کہی کہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، جیسے وہاں پر ہم نے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے وہاں کے لیے کام نہیں کیا، ہم لوگوں نے راجن پور میں کام کیا ہے، ہم لوگوں نے چولستان میں بھی کام کروایا ہے، لیکن حالات کی سنگینی وہاں پر ویسی نہیں ہے جیسی تھر پارکر میں ہے. وہاں پر پھر 25-30 فیٹ نیچے یا میکسیمم 50 فیٹ نیچے پانی نکل آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھر پارکر جیسے ایریا میں بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ 150 فٹ پانی ہوتا ہے، 200 فٹ نیچے، 300 فٹ نیچے پانی ہوتا ہے، اور وہ لوگ کئی میل ڈیلی ٹریول کرتے ہیں صاف پانی کی تلاش میں. تو حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ میں باقی پروونسز میں بھی ہم کام کریں. ہم نے بلوچستان میں بھی کام کیا، ہم نے خیبر پختونخوا میں کام کیا، ہم نے جنوبی پنجاب میں کام کیا، لیکن 95% کام ہمارا تھر پارکر میں چل رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے تھر کے اندر جو فلاحی کام کیا، اس سے پہلے کیا حالات تھے اور اس کے بعد کیا چینجز آئے، کتنے لوگ مستفید ہوئے آپ کے ان پروجیکٹ سے؟ ہم لوگوں نے یہ پانی فریش واٹر، فریش اینڈ کلین ڈرنکنگ واٹر کے سارے پروجیکٹس لگائے. تو اس کے بعد سے اور وہ یہ کہ وہ جو لوگوں کا ایک جو ٹائم اور وہ سب کچھ ریڈیوس ہوا، ان کی ہارڈ شپس وغیرہ ریڈیوس ہوئیں، ان کی سوشل لائف میں پیدا ہونے والی ڈسٹربنسز جو تھیں وہ ختم ہونا شروع ہوئیں، اور اس کے علاوہ ان کی ہیلتھ کی امپرومنٹ کے ان کو بینیفٹس ملے کہ اب وہ صاف ستھرا اور بالکل کلین ڈرنکنگ واٹر وہ استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا، ہماری آڈینس یہ بھی جاننا چاہے گی کہ آپ نے بے پناہ کام کیا سوشل ورک میں، تو کون کون سے ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا اور کون کون سی اچیومنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں اس وقت؟ اس طرح سے کہ جو ملکی سطح پر تو بے شمار چھوٹے بڑے ایوارڈس ہم کو ملتے رہے، پنجاب سے بھی، سندھ سے بھی، خیبر پختونخوا سے بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جب 7-8 سال ہو گئے اسی جرنی کو اور ہمارے پروجیکٹس کو انٹرنیشنل ایکنالجمنٹس ملنا شروع ہوئی، تو ہم لوگ یہی ٹریول کرتے کرتے ہم لوگ منیلا پہنچ گئے، فلپینز. وہاں کے پریزیڈنٹ نے ہمیں اسپیشلی آنر کیا، ان لوگوں نے ہمیں گوسی پیس پرائز دیا جو کہ جس کو ایشیا کا نوبیل پرائز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو امریکن اسٹیٹ ہے کینٹکی، ان کے گورنر نے سب سے بڑا اسٹیٹ کا سویلین ایوارڈ دیا، کینٹکی کرنل کمیشن. اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں ہم لوگوں کو یونائٹڈ کنگڈم سے گرین ایپل ایوارڈ ملا ہے جو کہ انوائرمنٹل اسٹیبلٹی کے لیے دیا جاتا ہے ہمارے پروجیکٹس کو، وہاں بہت زیادہ کوریج ملی. اس کے علاوہ مختلف ممالک سے، اٹلی سے، نائجیریا سے ہم لوگوں کو چھوٹے بڑے ایوارڈس مختلف ملتے ہیں. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے. تھر کے اندر جو آپ نے کام کیا، جو آپ نے سارا جو سیٹ اپ لگائے، ان تمام چیزوں کے فنڈنگ کہاں سے آتی تھی؟ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی تھی؟ ایوارڈس تو آپ کو بہت سے ملے، لیکن کیا گورنمنٹ اس معاملے میں بھی آپ کو سپورٹ کرتی تھی یا کیا کبھی کسی پوائنٹ پہ؟ دیکھیں گورنمنٹ نے اگر ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا تو گورنمنٹ یہ اقدامات خود بھی کر سکتی تھی. گورنمنٹ کی ہمارے پاس کبھی کوئی سپورٹ نہیں رہی، بلکہ ہم نے کام ہی ان تمام ایریاز میں کیا جو کہ جن کو گورنمنٹ نیگلیکٹ کر رہی تھی شروع سے ہی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک فنڈنگ کا معاملہ ہے تو الحمدللہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ فارچونیٹ رہے، کیونکہ جو سب سے پہلا کنواں تھا ان 400 ہینڈ پمپس اور واٹر ویلز میں سے، صرف وہ ہم لوگوں نے اپنی فنڈنگ سے لگایا تھا. اس کے بعد جب ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرنا شروع کیا اور لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری چیز ہماری پاکستانی قوم کے دلوں میں ڈال رکھی ہے شروع سے کہ یہ لوگ ان معاملوں میں بہت ہی یعنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. لوگ اپنے والدین سے جس قدر محبت کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے جس طرح سے لگاؤ رکھتے ہیں. ہمارا وہ ایک پروجیکٹ دیکھ کر سوشل میڈیا کے تھرو ہی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا کہ یہ آپ نے کس طرح سے لگایا ہے. کسی نے کہا کہ جی میں اپنی والدہ کے نام پہ اس طرح سے صدقہ جاریہ لگانا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے نام پہ لگانا چاہتا ہوں. تو وہ دھیرے دھیرے وہ کام اتنا بڑھتا گیا کہ میں نے جو کام یعنی بالکل ایک ٹیمپریریلی شروع کیا تھا وہ ایک پرماننٹ پروجیکٹ بن گیا ہمارا. اور گزشتہ 9 سال سے مسلسل یعنی سوشل میڈیا کے ہی تھرو ہماری فنڈنگ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور ساری کام کر رہے ہیں. پرابلمز ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہمارے لگائے ہوئے کنویں ہوتے ہیں، وہاں گاؤں کی آبادی اگر ان کو ووٹ نہ دے رہی ہو، لوکل ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، تو وہ آ کے ہمارا کنواں بند کر کے چلے جاتے ہیں. جی، ان لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو یہ پانی بھی تمہیں نہیں ملے گا، جبکہ وہ ان کا لگایا ہوا نہیں، وہ ہمارے لگائے ہوئے کنویں ہوتے ہیں. اچھا. تو بہرحال اس طرح کی حکومتی اداروں سے یا حکومتی نمائندوں سے تو ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. لیکن یہ کہ ابھی ہم لوگوں نے تھر پارکر کی 4 تحصیلوں میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے. اب ہم آگے کی تحصیلوں میں جانا چاہتے ہیں. ہم لوگ مٹھی میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم چھاچروں میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم ابھی اس وجہ سے نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پر پانی بہت زیادہ گہرائی میں ہے. وہاں پر فنڈز جو ہے وہ باقی علاقوں کے مقابلے میں کئی جگہوں پہ 2 گنا لگتے ہیں، کئی جگہوں پہ 4 گنا
خرچ آ جاتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی فنڈنگ وغیرہ جو اسپانسرز ہیں ان کو انکریز کرتے جائیں اور ہم وہاں کام کریں. پھر بھی آپ کے پاس فنڈز بھی آ گئے, لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی, پھر بھی تھر ہی کیوں؟ کیا وہاں پر کسی لڑکی سے محبت تو نہیں ہوگی تھی آپ کو؟ نہیں, محبت تو دیکھیں پورے آل اوور پاکستان سے آپ کو تھی. جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کو پاکستان سے محبت ہوتی ہے, پھر آپ کو ہر پاکستانی کا غم جو ہے وہ اپنا غم لگنے لگتا ہے. اچھا سر, سندھ جیسے علاقے میں آپ نے کام کیا جہاں پر حکومت خود تو کوئی کام نہیں کرتی, اور آپ جیسے لوگ جو وہاں پر جا کر کام کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کے بھی جو کام ہے وہاں پہ روڑے اٹکاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے وہ کام روکنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ بہت زیادہ داد کے مستحق ہیں, لیکن اس میں اوبیسلی آپ کی ڈیڈیکیشن بھی شامل ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے سندھ کے اندر, تھر کے اندر پانی کے مسائل کے اوپر کام کیا, پانی کی دستیابی کے لیے کام کیا, اس کے علاوہ کن پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بھی ہماری آڈینس کو آپ اگر بتا دیں. اس کے علاوہ ہم لوگ بیوہ خواتین میں سیونگ مشینز وغیرہ کی ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے ہیں, ساتھ ساتھ رمضان میں راشن ڈسٹریبیوشنز وغیرہ چلتی رہتی ہیں. کووڈ کے لاک ڈاؤنز میں ہم لوگوں نے کافی راشن ڈسٹریبیوشن پہ کام کیا. اس کے علاوہ معذور افراد میں ویل چیئرز وغیرہ کی ڈسٹریبیوشن کے یہ چھوٹے چھوٹے سلسلے چلتے رہتے ہیں. لیکن 95% ہمارے پروجیکٹس کا جو ہم یعنی ہماری فنڈنگ ہوتی ہے وہ واٹر ریلیف پروجیکٹ پر ہی خرچ ہوتی ہے. باقی ایک ہمارا چھوٹا پورشن ہم نے باقی یہ ان چھوٹے پروجیکٹس کے لیے رکھا ہوتا ہے. سر اس تمام پروسیس کے اندر جو آپ نے تھر کے اندر کام کیا, باقی پروجیکٹس کے بارے میں آپ نے بتایا, جی اس پورے پروسیس کے اندر سب سے زیادہ سپورٹ کس کی طرف سے تھی؟ یہ تمام چیزیں جو ہے ایک جو کنٹینیوس مورل سپورٹ تھی وہ میری فیملی کی طرف سے ہمیشہ شامل رہی. بیچ میں فادر کی تو سپورٹ اس وجہ سے بھی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے سندھ میں گزارا تھا. وہ بذات خود ایک بہت زیادہ اٹیچمنٹ محسوس کرتے تھے سندھ کے ساتھ. ان کی سپورٹ بھی شامل تھی. والدہ جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں ہمیشہ پیش رہتی تھی کہ جتنا زیادہ ہم لوگ یعنی لیس فارچونیٹ اور انڈر پریویلیج لوگوں کا ساتھ دے سکیں وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. خوش ہوتے تھے, کیا تاثرات ہوتے تھے جب اس طرح آپ کی کوئی اچیومنٹ, جس طرح آپ کو وسی ایوارڈ ملا اور بہت سے ایوارڈز ملے, تو کیا تاثرات ہوتے تھے, کیا ایموشنز ہوتے تھے فیملی کی طرف سے؟ فیملی کے اس حوالے سے فیملی اوبیسلی کیونکہ ان کے لیے بھی فخر کی بات ہوتی تھی کہ پاکستان کے لیے ہم نے کوئی اچیومنٹ کیا, کیونکہ ان کا بھی ہمیشہ یہی سوچنا تھا کہ جب یعنی ہم لوگوں نے کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کی, ان کو بھی اسی بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ ایوارڈ بیسکلی فرحان کو نہیں ملا ہے, ایوارڈ بیسکلی پاکستان کو ملا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے ان لوگوں کی خوشی جو ہے وہ دگنا ہو جاتی تھی کہ یہ آؤٹ آف پاکستان جا کے یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے آیا ہے. جب وہاں کی ویڈیوز دیکھتے تھے, پروگرامز وغیرہ دیکھتے تھے, کہ جب میں یعنی مختلف ممالک کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے جب میرے اسٹیج پہ آنے پہ پاکستان کا قومی ترانہ بج رہا ہے یا جس وقت میرے نام کے ساتھ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے, اس وقت ان لوگوں کی خوشی دگنی ہو جاتی تھی. ناظرین, ہمیں سر فرحان ولایت جیسے 15-20 اور لوگوں کی ضرورت ہے, پاکستان کے اندر سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اقبال نے شاید سر فرحان ولایت جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں ہم اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.